السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، شعبان سے پہلے ہی اللہ کے نبی جب رجب کا مہینہ آتا تھا جو اس سے پہلے گزرا ہے تو اس میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ تو ان 2 مہینوں میں گویا آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ عربی زبان ایسی ہے جس میں کوئی لفظ بیکار کا نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں چائے وائے روٹی شوٹی، پانی وانی، کھانا شانا، تو یہ شانا وائے یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، اس کے ہر لفظ کا بلکہ ہر حرف کا مطلب ہے۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب چارے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے۔ میرا رب کیا ہے؟ سونے سے پاک، اونگنے سے پاک، لہذا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ جو ہمیشہ سے قائم ہے اسی کا حق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے۔ سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ کوئی کسی میں ہمت ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ علم کیسا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے، ماضی اور حال، مستقبل۔ زمین تو ویسے ہی چھوٹی سی ہے، اس کائنات کا لوگ جو تلاش کر رہے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی تھی، کیسے بنائی تھی، وہ کیا نظام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ نا جو کہتا ہے کہ خود بخود ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا، دھماکہ ہوا خود بخود ہو گیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہاں ایک دھماکہ ہو اور آپ سارے اڑتے بستروں کے اوپر جا کے لیٹ کے آرام سے سو جاؤ، کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں سے دھماکہ ہو اور آپ اڑتے ہوئے دسترخوان پہ پہنچ کے سحری کھانا شروع کر دو، کیا یہ ممکن ہے؟ ایک دھماکہ ہو اور لوہا بندر بن جائے، یہ ممکن ہے؟ لوہا تلوار بن جائے، یہ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹا گمراہی سے بچائے۔ یہ کیسا دھماکہ ہے؟ ایک کائنات میں دھماکہ ہوا، اور کس دھماکے سے تو چیزیں تباہ ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، ٹوٹتی پھوٹتی۔ آج کل گندم تل رہی ہے نا ہمارے سارے پنجاب میں، تو گندم میں دھماکہ ہوا اور ساری گندم اڑ کے بوریوں میں فٹ ہو کے ٹرک پہ چڑھ گئی اور منڈی بھی پہنچ گئی۔ تو اگر میں یہ کہوں سارے کہیں کہ بڑے بے وقوف ہو، اور میں کہوں کہ تم کہتے ہو دھماکے سے ہر چیز اپنے آپ سیٹ ہو گئی، تو تم تو مجھ سے بڑے بے وقوف۔ ایک آسٹریلیا کا سائنسدان تھا، مجھے نام بھول گیا، جب دھماکہ ہوا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اس سے استدلال کیا کہ قرآن سائنس ثابت کرنے نہیں آیا، قرآن سائنس کو ثابت کرنے نہیں آیا، یہ زندگی کا طریقہ بتانے آیا ہے۔ آج سائنس کی تحقیق یہ ہے، اور کل غلط ہو کے کوئی اور آ جائے، قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت اس دھماکے کو بتا رہی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا دھماکہ ہے۔ تو قرآن سے سائنس نہیں ثابت کی جاتی، قرآن سے انسانیت کا سبق ملتا ہے کہ انسان کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کا میں نے ریسرچ پڑھی تھی کہ جس وقت دھماکہ ہوا تو 2 چیزیں پیدا ہوں، ایک رفتار، جیسے میں اس کو یوں پھینکوں تو یہ ایک رفتار سے جائے رفتار، اور ایک ان کی آپس میں کشش، گریوٹیز، جیسے زمین میں کشش ہے، ثقل ہے نا، جسے ہمیں پکڑا ہوا ہے، اور اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، نیچے زمین نے پکڑا ہوا ہے، اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے۔ یہ 24,000 کلومیٹر ہے۔ اگر یہ 48,000 کلومیٹر ہوتی تو اس کا جو تھا کشش وہ دگنی ہو جاتی۔ تو ہم زمین پر ایسے چلتے جیسے گارے میں پھنس کے نہیں گاڑیاں چلتی ہیں، ہم چلتے ہیں کہ پیر اٹھانا پھر رکھنا، پھر اٹھانا پھر رکھنا۔ اور اگر یہ اس سے 4 گنا بڑی ہوتی تو آج کا 6 فٹ کا نوجوان چوہے کے برابر ہوتا، سارے چوہے ٹورے پھرتے ہیں۔ اللہ نے کس حساب سے اس کو بنایا؟ اوپر 280 من ہوا، نیچے زمین کی پکڑ، ہم یوں 2 پکڑوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب زمین پر الٹے لٹکے ہوئے، الٹے۔ میں ایک دفعہ
چھپکلی کو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یا اللہ پٹھی ٹوری جاندی ہے چھت پہ. تو تھوڑی دیر بعد مجھے خیال ہے تو بھی تو پٹھا ہی پڑا ہوا ہے. یہ زمین ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میرا سر ہے، میں یوں ہوں شہنشاہ اعظم. تو وہ لکھتا ہے کہ رفتار اور کشش 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے کے برابر. اگر کمی بیشی 1 سیکنڈ ٹک، یہ 1 سیکنڈ ہو گیا. وہ مثال دے رہا تھا، 1 سیکنڈ کو 10 کروڑ حصوں میں تقسیم ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ مثال دے رہا تھا 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے میں اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات گم ہو جاتی، اگر کشش بڑھ جاتی تو کائنات سکڑ کے پھر زیرو ہو جاتی. تو اس کو یہ خود ہی بن گئی. کیسے ہو سکتا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، کل کائنات اس کی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاعر نہ عربوں میں دیکھا ہے نہ عجموں میں دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. وہ کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود بھلا بن جاتی ہے. لوہا پڑے پڑے چھری بن جائے گا. ماں کے پیٹ سے کوئی حلوائی پیدا ہوتا ہے، وہ سیکھتا ہے. مولوی روم سے مولانا روم شمس تبریز کے ذریعے سے بنا، ایسے تھوڑا ہی بنا. مولانا روم تو فلسفی تھے، منطقی تھے. عجم پہ فلسفہ غالب تھا، عرب پہ قرآن غالب تھا. پھر عرب مغلوب ہوئے، عجم غالب ہوئے، تو پھر فلسفہ ہی سب کچھ بن گیا. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو یہ پڑھا رہے تھے مسجد میں، ان کی کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھا ہوا تھا ہاؤس کے پاس. تو شمس تبریز آئے، دیہاتی شکل، گنوار جیسے ہوتے نا، بدو. تو بڑے معصوم انداز میں مولانا روم سے پوچھا این چیست، وہ کتابیں تھیں، کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا دیہاتی ہے، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا این آنس کہ تو نمی دانی. ارے پاگل، یہ وہ جو تو نہیں جانتا. تو وہ ایک دم آگے بڑے، کتابوں کو دھکا دیا. وہ ترتیب سے پڑھی تھی، یوں دھکا دیا ساری حوض میں جا گری. تو انہوں نے سو تیرا بیڑا بڑھ جاوے نام اور ادائے کی تھے. کوئی پریس تو تھا نہیں، جاؤ بھائی اردو بازار سے نہیں خرید کے لے آؤ. تو ہاتھ سے لکھا تھا. تو نے میری زندگی کی محنت برباد کر دی. تو وہ کھڑے ان کی گالیاں سنتے رہے. پھر حوض میں اترے اور ایک کی کتاب کو نکالیں خشک بالکل اور سامنے رکھ. اس یوں جھاڑے مٹی نکلو سامنے، ساری کتابیں خشک کی خشک نکال کے باہر. اب مولانا روم بولے این چیز، یہ کیا ہے؟ تو اب تبریز بولے این اس کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا ہے. مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. میں گیا ہوں ان کے دربار پر، حاضری دی تھی جب ترکی ہماری جماعت گئی. ہماری تشکیل نہیں تھی، کونیا. میں نے کہا میں نے جانا ہے مولانا روم. ہم نے پورا فلائٹ لی اور 8 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی. جہاں وہ ایئرپورٹ پر بیٹھ ہماری تباہی پھر گئی. تو شمس تبریز بھی وہیں ہیں اور مولانا روم بھی وہیں ہیں، لیکن پھر نصیب اپنا اپنا ہے. شمس تبریز کے مزار پر چند لوگ تھے اور مولانا روم کے مزار پر میلہ لگا ہوا تھا. اور ایک عجیب بات بتاؤں، جتنے ہم مسلمان تھے اس سے زیادہ غیر مسلم تھے وہاں. اللہ کا تعارف. اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیر الحوادث ولا یخشى الدوائر. یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار ويعلم مكائل البحار ومثاقيل الجبال. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. کیا سبحان، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. ایک بدو نے یہ دعا مانگی جو میں نے آپ کو دہرائی. تو اس کے بعد اس نے اللہ کی تعریف کر کے پھر دعا مانگی، یا اللہ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ. یا اللہ آخری حصہ عمر کا بہترین کر دے، آخری عمل زندگی کا بہترین کر دے، اور ملاقات کا دن سب سے خوبصورت کر دے. تو آپ یہ سن رہے تھے، اونچی آواز میں دعا مانگ رہا تھا. تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا دیر بعد کچھ ہے؟ کہا جی ایک سونے کی ڈلی پڑی کر لیا. میرے بھائی ادھر آؤ، کہ یہ آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، ہدیہ. کہا جی بہت مہربانی. پھر آپ نے فرمایا تجھے خبر ہے میں نے تمہیں یہ ہدیہ کیوں دیا ہے؟
قال صلۃ بینی و بینک، کا رشتہ داری کی وجہ سے، کہا نہیں رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ، ابھی تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے، اس پر تمہیں یہ دیا، تو اللہ اس کو کتنا دے گا، لا الہ الا ہو۔ اور کیسا؟ الحی، موت سے پاک، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، اونگنے، اور الحی القیوم کی پھر مزید وضاحت ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہیں اللہ نے کہا لا ینام ولا ینعس، لا ینام ولا ینعس میں ایک چیز کی نفی نہیں ہوتی کہ نیند تو آ رہی ہے لیکن قابو کر لیتا ہے، اونگ تو آ رہی ہے قابو کر لیتا ہے، تو اگر ہوتا نا لا ینام ولا ینعس تو پھر اس مفہوم کی نفی نہیں ہوتی تھی، تو لا تاخذہ میں اس کی نفی ہے کہ اس کو نیند آتی ہی نہیں، وہ اونگتا ہی نہیں، وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ تو بنی اسرائیل بھی عجیب بادشاہ قوم تھی، 40 سال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور اس نے بڑے بڑے معجزے دیکھے، سمندر پھٹا اور جو آیات بینات تھی وہ دیکھی، کیا کچھ نہیں دیکھا، اور سمندر سے پار ہوئے، فرعون غرق ہوا، پھر چند قدم چلے تھے تو آگے لوگ پتھر کی پوجا کر رہے تھے، تو کہنے لگے موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، عقلوں بالکل ہی پیدل ہیں انسان۔ تو میرا رب کیا ہے؟ سونے سے پاک، اونگنے سے پاک، لہذا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، جو ہمیشہ سے قائم ہے اسی کا حق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے، جس کو اس رب نے بنایا اور پیدا کیا اور ماں کے پیٹ سے نکالا، قبر کے پیٹ میں اتار دیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ وہ کتنی ہیں عظیم ہستیاں گزری ہیں دنیا میں، لائن لگی ہوئی ہے، پکارے جانے کے قابل صرف اللہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ، سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ہیبت کیسی ہے؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی کسی میں ہمت ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ علم کیسا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے، ماضی اور حال، مستقبل، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب اللہ کی تعریف ہو رہی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس سے جو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا، جو وما اوتیتم، وما بولو، وما تعلمتم، وما اکتسبتم، نہیں، وما اوتیتم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی اتنی بڑی ہو کہ زمین آسمان پہ چھا جائے، ولا یعودہ حفظہما، اس سب نظام کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں، وہو العلی العظیم، کیا عظمتوں والا ہے۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا، جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، اس بیچ کا راستہ۔ اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر، جمع ہو کر، کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے۔ ایک احادیث کی کثرت سے روایات، اور ایک امت کا عمل، کہ امت
کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا، رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا، کوئی دو چار زیادہ پڑھ لینا، لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 آدمیوں کے، 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مشرک، المشرک، پہلا مشرک، دوسرا مشاحن، مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گئے، ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں۔ یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے، اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے، یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا۔ تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر۔ کتنے ہو گئے؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، نہیں، جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ 5واں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو، ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، زیادہ زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے۔ نوافل، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے، اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے۔ تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے،
دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتن وسطا، ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری ساری رات جاگنا، فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو۔ ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکیں۔ یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات۔ اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے، وہ ظہر سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا، پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا، پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا، پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی، تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے، اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا، لگتا ہے نام طویل ہی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ راہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو، اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں، کہ غلو سے نہیں۔ حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلا لی، کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلو سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو۔
دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا، دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچوں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو شعبان کے حوالے سے ایک علماء کا طبقہ اتنا رد میں گیا کہ ایسی نفی کر دی کہ جیسے ہے ہی کچھ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے شب برات کے نام پر، وہ بھی غلط۔ ساری حدیثوں کو ملا کر روزہ اور رات کا قیام، کہ رات کو اٹھ کے کچھ اللہ کو یاد کر لیں، تو انشاءاللہ اگر اس طرح آپ کی تعلیمی سرگرمیاں بھی رہیں اور رمضان کا روزہ بھی ہوا اور دل صاف بھی ہوا، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو ایمان اور علم کے نور سے بھر دے گا۔ سارے بچے اس کی نیت کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار۔ اللهم انا نعوذ بك من سخطك والنار ومن آخر من شكله ازواج۔ اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم۔ اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم نور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالقرآن ونور قلوبنا بنورك وبنور حبيبك ووفقنا لما تحب وترضى من النية والقول والفعل والعمل والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ، وہ ذات جسے زوال نہیں، جو ہر ذوب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم تیرے ضعیف بندے، کمزور بندے، عیب دار بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندے اور مختلف عوارض کا شکار تیرے بندے تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو واحد شہنشاہ ہے جس سے مانگ